میں ہر عمل کے لیے پیشہ ورانہ اور ماہرانہ رسائی پر زور دیا جاتا رہا ہے، اور اس کا اطلاق بلا شک و شبہ مذہب، ایمان، الہیات اور پاسبانی خدمات پر بھی ہوتا ہے۔ اس عمل سے کترانا، اس سے آنکھیں چرانا، اس سے رکنا یا اس کی مخالفت کرنا گویا بنیاد پرستی کی پذیرائی کرنا اور سچائی سے منحرف ہونا ہے۔ پاکستان میں الہی الہام اور بائبل مقدس کے حوالہ سے زیادہ تر رسائی بشارتی، جیسے ہمارے مبشران انجیل علاقوں میں جاتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کلام کی، فادر صاحبان ہیں اور بہت سے خدمت گزار ہیں جو اپنے زندگیوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، کاموں کے ذریعے کلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تبلیغی اور مناظرہ کی ہے۔ پاکستان میں یقیناً پیشہ ورانہ تفسیری مطالعہ کا فقدان ہے۔ کلام مقدس کی تلاوت تو ہے مگر تحقیق نہیں۔ ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہم نے پڑھا ہے کیا کہا جا رہا ہے، کیسے ہم عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ ترجمہ اور تشریح تو ہے مگر تفسیر نہیں۔ بائبل مقدس کے حوالہ سے بائبل اسٹڈی کا معیار بھی واقعات کے تذکرہ اور تلاوت پر بشارتی انداز میں واضح اور اخلاقی پد و نصائح اخذ کرنے سے بلند نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان میں زیادہ تر بائبل مقدس کے متعلق جاننا صرف دوسروں کو بتانے کی حد تک جاننا ہے، لیکن ابھی خدا کا شکر ہے ہر جگہ پر، ہر پیرش میں بائبل اسٹڈی کے پروگرامز جو ترتیب کیے جاتے ہیں، جن سے نہ صرف ہم بلکہ ہماری کلیسیا، ہمارے لوگ، ہمارے مومن بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور کلام مقدس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ خدا کا شکر ہے، یہ خدا کی برکت ہے۔ اور یہ کلمہ سے مکالمہ کرنے اور تلاوت کے متن سے ملاقات کی حد تک نہیں پہنچا۔ یقیناً روایتی تشریح کلمہ کی تاثیر اور قدرت، جیسے عبرانیوں کے خط میں اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، قربت اور بھرپور روحانی لذت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہمیں اس عمل کو آگے بڑھانا ہے تاکہ پاک کلام سے ہماری دلچسپی بڑھ سکے۔ کہتے ہیں تفسیر و کلام کے کاری کے لیے بائبل مقدس میں الہام کا نظریہ جاننا، سمجھنا اور قبول کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہودی اور مسیحی الہام تیار شدہ یا تحریری تومار کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ خدا کا کلام ہے لیکن انسانوں کی زبان میں ہے۔ بہت اہم یہ سینٹنس ہے، خدا کا کلام انسان کی زبان میں۔ خدا طرح بطرح وقت با وقت اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کے کلچر کو استعمال کرتا ہے، ان کی زبان کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں کہ خدا ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ قدیم زمانوں میں طرح بطرح اور وقت با وقت، جس طرح عبرانیوں کے خط میں اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، 1300 سالوں 1200 سال قبل از مسیح اور 100 سال بعد از مسیح میں کئی نسلوں اور پشتوں میں مختلف زبانوں، ثقافتوں، ممالک اور اصناف ادیات میں مسلسل جاری رہا۔ الہی الہام کے نزول کا یہ سلسلہ صدیوں پر مدید اور نسل در نسل جاری تھا۔ پہلے کئی 100 سال زبانیوں تقریری اور بعد ازاں تحریری شکل میں آیا، اور تحریری شکل میں آنے میں بھی الہام کا متن کئی تالیفی و تحریری مدارج و مراحل سے گزر کر موجودہ کتابی شکل میں آیا ہے، جس طرح آج ہمارے پاس یہ خدا کا پاک کلام ہے، جو خدا کی موجودگی ہے، خدا کی برکت ہے۔ لہذا الہام فرق ادوار، زمانوں اور سیاق و سباق کے حالات اور مومنین کی برادری کے ایمانی اور عبادتی ارتقاء مراحل سے گزرتا اور متاثر ہوتا رہا۔ اس سارے سلسلے سے الہام میں تبدیلی و تحریر نہیں بلکہ اس کی معموری اور کاملیت مراد ہے، اور یہ سب الہامی مصنفین اور مؤلفین میں خدا کی طرف سے اور روح القدس کی معموری اور رہنمائی میں ہوتا رہا۔ کیتھولک تفسیر الکلام میں اس عمل کو تالیفی روایت کا نام دے کر لکھا گیا ہے۔ مقامی کلیسیا کو عالمی شہرت یافتہ علماء اور بائبل مقدس کے جدید علوم کے مشہور زمانہ مفسرین کی رائے اور ان کے نام جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے عالم کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمارے مقامی ہیں، لیکن تفسیر کے متن کو انگریزی زبان سے
भोजन ना बनाने की डर से उल्मा बाइबल और मुफस्सिरीन के नाम कौसीन के अंदर लिखे गए हैं। जिसमें हम दाऊद बादशाह, दाऊद नबी जो खुदा की तारीफ़ करता है, जिसने 150 मज़ामीर लिखे और उनमें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा की मौजूदगी और खुदा की कुर्बत को देखते हैं। कितना करीब था खुदा दाऊद के और किस कदर दाऊद उसे चाहता था, इसलिए उसने खुदा के साथ जो प्यार था उसका इजहार शायरी के अंदाज में और ज़बूरों के अंदाज में, मज़ामीर की किताब के अंदाज में किया। आइए मज़ामीर की किताब का मतन और इसके नुस्खा जात के बारे में बातचीत करते हैं। अहदनामा अतीक के म्यारी अबरानी मतन मिसवराई मतन की मौजूदा शक्ल 10वीं सदी ईस्वी से है। ये जो मौजूदा शक्ल है 10वीं सदी ईस्वी से है। कई एक कमज़ोरियों के बावजूद दौरे हाजरा के बेशतर मुफस्सिरीन की नज़र में मज़ामीर के मतन की बुनियादी सालमियत और वहदत काबिल एहतराम है। अलबत्ता इब्रानी मतन में काफ़ी इबारती नक्स की निशानगी है जो इतनी कसरत से इस्तेमाल होने वाली किताब के हवाला में मतवक्की हो सकती है। मतन में ये निकायस मतवाज़ी मज़मूर का मुआवजना करके देखे जा सकते हैं। मसलन मज़मूर 40 उसकी 17 से 30 आयत जो है वो बिल्कुल मज़मूर 70 से मिलती जुलती है। या ऐसे मज़ामीर जिनके मुआवज़ने दूसरी किताबों में मिलते हैं। मसलन मज़मूर 18 जो है वो दूसरे सैमुअल के 22वें बाब के बराबर है। मतन की मुंतकिली के दौरान कई अल्फाज, मुहावरात या आयात मजरू हुई हैं जिनसे तशरीह करने में मुश्किलात पेश आती हैं। मसीही दौर की इब्तदा में इब्रानी मतन के बारे गवाही अब बहीरा मुर्दार के तुमार जो 1948 में जिनका हमने जिक्र किया कि ये कुमरान के तुमार कहलाते हैं, जो असल नुस्खा जात हमें मिले, बहीरा मुर्दार के तुमारों के ज़रिए हो सकती है, जिनमें मज़मूर की तकरीबन 30 दस्तनविश्त दस्तावेज़ात हैं। इनके मतन मिसवराई मतन से मुख्तलिफ तो नहीं, अलबत्ता इनकी तरतीब में कभी कभार फ़र्क है। यूनानी तर्जमा जो तर्जमा हफ्तात कहलाता है, अहम तरीन कदीम नुस्खा है। ये बहुत अहम तर्जमा है, बहुत मुस्तनद नुस्खा। याद रखना ये नाम तर्जमा हफ्तात अहम तरीन कदीम नुस्खा है। दूसरी और तीसरी सदी कबल मसीह की तारीख से ये इब्रानी मतन पर मबनी है और मिसवराई मतन से कदरे मुख्तलिफ है। अहदनामा जदीद में मज़ामीर के हवाले 85% अहदनामा अतीक के इस यूनानी तर्जमा हफ्तात से लिए गए हैं। यूनानी तर्जमा हफ्तात से मज़ामीर की एक तनकीदी आशात चंद सालों तक दस्तयाब थी। दूसरी सदी बाद अज़ मसीह से शुरू करके कई दूसरे तर्जमे यूनानी ज़ुबान में हुए, ख़ुसूसन अक्विला, थियोडोशन और स्माकस। मज़ामीर का कदीम अरामी तर्जमा तुर्गम अभी तक महफूज है। ये सिर्फ सीधा साधा तर्जमा ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक मज़ामीर की तफसीर भी है। इस नुस्खा की दस्तावेज़ की तारीख 5वीं सदी बाद अज़ मसीह से पहले की नहीं है। लातीनी तर्जमे दूसरी सदी बाद अज़ मसीह शाया हुए। चंद अहम लातीनी तर्जमे जेरोम ने किए, कदस जेरोम ने। चौथी सदी बाद अज़ मसीह में कदीम अतालवी नुस्खा पर मुकद्दस जेरोम ने नज़रसानी की। ये रोमी मज़ामीर के नाम से जाना जाता है। बाद अज़ मुकद्दस जेरोम ने इस तर्जमे की इस्लाह की और इसके लिए ओरिजन के 6 कॉलम तर्जमा के यूनानी मतन से मदद ली। यही फ्रांसीसी मज़ामीर गैलिकन मज़ामीर कहलाए और कलीसियाई इबादत में इस्तेमाल किए जाते रहे। नीज़ इसे वल्गेट में शामिल कर लिया गया। इसका बाद में आने वाला इब्रानी तर्जमा अवाम में इतना मकबूल नहीं हुआ।
آئیے مزامیر کی تشکیل دیکھتے ہیں، کس طرح سے ان کو تشکیل دیا گیا ہے۔ مزامیر کو عمومی طور پر 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنی کتابوں میں؟ 5 کتابوں میں۔ ذرا لکھ لیجیے اپنی ڈائری میں۔ ہاں، پہلی کتاب مزامیر کی پہلی کتاب پہلے مزمور سے 41ویں مزمور تک ہے، یہ پہلی کتاب کہلاتی ہے۔ پہلی کتاب مزمور 1 سے 41 تک۔ دوسری کتاب مزمور 42 سے 72 تک، مزمور 42 سے 72 تک لکھ لیا۔ تیسری کتاب مزمور نمبر 73 سے 89۔ ہاں، کنے 89؟ 80 89، کہتے 79 نہ لکھ لینا۔ اوکے، تیسری کتاب 73 سے 89۔ چوتھی کتاب 90 سے مزمور نمبر 106، یہ چوتھی کتاب ہے۔ اور پانچویں کتاب مزمور نمبر 107 سے مزمور نمبر 150 تک، یہ پانچویں کتاب ہے۔ اور یہ تقسیم جو ہے کہاں سے ہمیں ملی؟ یہودیوں سے، عبرانیوں سے، جنہیں تورا اور مزمور کی کتاب اور پرانا عہد نامہ جو کچھ اس میں ہے، یہ سارا انہیں دیا گیا، ہمارے آباء اجداد کو۔ یہ تقسیم یہودی روایت کے مطابق تورات کی 5 کتابوں کی تقلید اور درس پر کی گئی ہے۔ پہلی بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ تورا۔ اور یہ 5 حصوں میں تقسیم کرنا مزمور کی کتاب کو، یہ تورات کی 5 کتابوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر کہ اچھا پہلی کتاب میں تکوین میں یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے، تو پہلے جو مزمور ہیں مثلا 1 سے 41 تک، یہ مزامیر اس سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اسے پہلی کتاب کہا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسری تیسری ایسے اس کی تقسیم کر دی گئی۔ ان 5 کتابوں میں پہلی 4 کتابوں میں سے ہر کتاب خدا کی حمد و تعریف سے ختم ہوتی ہے۔ ہاں، پہلی 4 کتاب جو ہیں مزامیر کی، ان میں اینڈ کے الفاظ جو ہے حمد و تعریف ہے، خدا کی حمد کی گئی ہے۔ یہ حمدیہ حصہ مزمور کا حصہ نہیں۔ مثلا 41ویں زبور کی 14ویں آیت، پھر 72 مزمور ہے، اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تک، پھر زبور نمبر 89 اس کی 53 آیت، اور مزمور نمبر 106 اس کی 48 آیت۔ مزامیر 146 سے 150 سے ہر مزمور ہاللیلویا، سب کہیں ہاللیلویا۔ ہم عید پاسکہ کے موسم میں سے گزر رہے ہیں، ہاں پاسکہ کے ایام ہیں، تو ابھی وقت ہے کہ ہم ہاللیلویا کا نعرہ، خدا کی حمد کا نعرہ، خدا کی تعریف کا نعرہ بڑے زور سے لگائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ خدا جی اٹھا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ہاللیلویا کا نعرہ بند کر دیا جاتا ہے روزوں کے ایام میں۔ تو یاد رکھیں مزامیر 146 سے 150 تک ہر مزمور ہاللیلویا خدا کی حمد سے شروع ہوتا ہے۔ بائبل مقدس اگر پاس ہے تو آپ نکال کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح مزامیر کی 5ویں کتاب ایک مسلسل حمدیہ مزامیر ہے، جو نہ صرف 5ویں کتاب کا بلکہ مزامیر کی پوری کتاب کا حمدیہ اختتام ہے۔ مزامیر کے مختصر اور چھوٹے مجموعے، جن میں سے چند مزامیر 5 کتابوں کی عمومی تقسیم سے مطابقت نہیں رکھتے، ان میں مزامیر 3 سے 41 مزامیر کی پہلی کتاب